نعم. نبدأ مباشرة دورتنا. تفضل يا شيخنا. أهلا وسهلا يا شيخنا، أهلا وسهلا. سامحوني على التأخير لأن الشبكة عندي الآن سيئة، سامحوني. لا بأس يا شيخنا، تفضل. نبدأ؟ إن شاء الله نبدأ مباشرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم في ذكر الوقف الاختباري. ذكر الوقف الاختباري. ما هو الوقف الاختباري؟ الوقف الاختباري يعني الشيخ يريد أن يختبرك في المصحف الشريف، في رسم المصحف. وهل رسم المصحف الشريف نختبر فيه؟ هل نختبر فيه؟ أقول لك نعم، نختبر فيه، لأن الرسم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفتى العلماء بحرمة مخالفة الرسم. أفتى العلماء بحرمة مخالفة الرسم. فالعلماء حينما يقولون لك قف عند كلمة ليختبرك الشيخ، يعني مثلا أقول لك قف عند قول الله لنسفعا بالناصية، لنسفعا. قف عند كلمة لنسفعا، كيف تقف؟ هل تقف بالنون؟ تقول لنسفعا، خطأ، لأنك خالفت رسم المصحف. لابد أن تقف فتقول لنسفعا بالألف، لأنه مرسوم بالألف. فهمت كده؟ يبقى وقف والوقف هذا ليس اختياريا، وكل مواضع الوقف الاختباري الوقف اختياريا عندها قبيح. كل مواضع الوقف الاختباري الوقف عندها اختياريا قبيح. وقال العلماء الوقف عند هذا الموضع اختياريا قبيح، لأنك مضطر إما أن تخالف اللغة العربية أو تخالف رسم المصحف. تفضل يا أخي. Nah, kita mulai pembahasan wakaf ikhtibari, yaitu adalah wakaf apabila syekh menguji kita untuk wakaf di satu tempat di dalam Al-Quran. Misalnya, kita diminta bagaimana caranya berhenti pada kata lanas fa'am bin nasiyah, yaitu pada kata yang pertama, lanas fa'an. Apakah kita berhenti dengan lanas fa'an, ataukah kita berhenti dengan lanas fa'an? Ya, maka kita tidak boleh menyelisihi rosem. Apabila di rosem tidak ada nunnya, meskipun seharusnya di sana ada nun, tapi tidak ditulis di dalam rosem, maka kita harus mengikuti rosem atau bangunan hurufnya. Di sini alif, maka kita berhenti lanas fa'a. Seperti itu. Naam ya Syekhana, nastamir. تفضل يا شيخنا. نعم، يبقى هذا اسمه الوقف الاختباري. الوقف بقى الاختياري العلماء قالوا فيه قسموه على أقسام. بعضهم قال تام، كافي، حسن، قبيح. وبعضهم قال تام وكافي وحسن وجائز وقبيح. عندكم في مصاحف أندونيسيا لا
لا تقسمونه هكذا. مصاحف أندونيسيا القديمة قسمتموه إلى مطلق وجائز ولازم ومرخص ومجوز وممنوع. 6. كتبت أخي؟ لا مكتوب يا شيخ، لازم. ممكن تعيد يا شيخنا من نعم. لازم ميم. لازم ميم. ممنوع لا اللي هو القبيح. جائز جيم جائز. مرخص صاد مرخص. مجوز يبقى زاي. مطلق طاء. تفضل يا أخي. Ya, adapun wakaf ikhtiyari dibagi oleh para ulama, ada yang membaginya menjadi 4 bagian, yaitu tam, kafi, hasan, dan qabih. Ada yang membaginya menjadi 5 bagian, yaitu tam, kafi, hasan, jaiz, dan qabih. Adapun yang kita dapati di mushaf Indonesia, ada 6 bagian dengan istilah yang berbeda, yaitu lazim dengan ditandai huruf mim, mamnu' terlarang yang ditandai huruf lam alif, kemudian jaiz atau artinya boleh yang ditandai huruf jim, murakhos yang ditandai huruf sad, mujawaz yang ditandai huruf zai, dan mutlak yang ditandai huruf ta. Nah, ya Syekhana nuwasil. Contohnya kita bisa lihat ya di mushaf, mushaf khususnya mushaf yang lama ya. Mushaf cetakan Indonesia yang lama, apalagi mushaf yang masih khotnya khot Jawi ya. Maka di sana tanda wakafnya persis ya, ada huruf to, ada huruf zai, sod, dan sebagainya. Ya. Nam ya Syekhana nuwasilu. نعم. نعم. أما عندنا بقى في أكثر مصاحف مصر على تام كافي حسن قبيح. تام كافي حسن قبيح. ولكن انتبهوا بقى جيدا. أنتم تعلمون العلاقة بين كلمات القرآن علاقة إما يرتبط الكلمات بعضها ببعض أو لا ترتبط. الكلمات ترتبط بعضها ببعض أو لا ترتبط. ما هو الوقف التام؟ أول وقف أو أقوى وقف هو الوقف التام. ما هو الوقف التام؟ عندنا في اللغة العربية كما يكتب أخي المترجم هو النقطة. سؤال أخي الكريم، أنت متى تستخدم النقطة؟ حينما تنتهي الفقرة، حينما ينتهي الموضوع. أنا أتحدث عن المؤمنين، يبقى انتهى الحديث عن المؤمنين يبقى الوقف تام. تحدثت عن الكافرين، بعد انتهاء الحديث عن الكافرين الوقف تام. أتحدث عن المنافقين، الحديث عن المنافقين تام. أتحدث مثلا عن مصر، انتهيت منها فخلاص تام. تحدثت بعدها عن أندونيسيا وسكت، هذا مين هذا؟ فالوقف التام أن تقف بين القصص، بين الخبر والقصة، قبل الشرط، بعد الشرط، قبل النداء، بين حكمين مختلفين فقهيا مثل الربا والزكاة مثلا، أو الزكاة والربا.
مثل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا. نعم تفضل يا أخي بس ترجم. Ya. Nah, di dalam mushaf Mesir kebanyakan dibagi menjadi 4, yaitu tam, kafi, hasan, dan qabih. Nah, bagaimana pembagian tersebut itu tergantung bagaimana hubungan tiap kata dengan kata yang lain. Nah, kita membahas pertama waqaf tam. Apa itu waqaf tam? Artinya waqaf sempurna. Waqaf tam itu dalam bahasa Arab dikenal istilah titik, yaitu kita selesai membahas satu pembahasan. Kita selesai membahas tentang Mesir misalkan, kita selesai membahas tentang perkataan orang kafir, tentang perkataan seseorang, ya. Maka di ujungnya kita memberikan tanda titik, ya. Di akhir pembahasan kita bisa wakaf, dan di situ wakafnya tam, wakaf sempurna. Kapan kita lebih bisa mengidentifikasi di mana wakaf tam itu? Wakaf tam itu ada di antara berita dan kisah, ya, atau sebelum ada syarat, ya, atau setelah ada syarat tertentu, sebelum nida atau panggilan, ya, sebelum ya ayyuhalladzina amanu, ya, misalkan. Kemudian di antara dua hukum fikih yang berbeda, contohnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu hukum fikih, ayat itu tentang hukum fikih yang satu. Kemudian setelahnya ada ayat alladzina ya'kuluna riba, tentang makan harta riba. Nah, itu hukum fikih yang berbeda. Di situ wakafnya wakaf tam. Naam ya Syekhana. Tafadhal. معي يا شيخ. Naam. نأخذ أمثلة قول الله تبارك وتعالى أولئك على هدى من أول سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا هذا موضوع آخر ولهم عذاب عظيم وموضوع آخر ومن الناس من يقول آمنا هذا كلام عن المنافقين قول الله ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم بداية قصة سيدنا آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نهاية قصة سيدنا آدم هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم كل هذا اسمه وقف التام. مثلا قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله إن الله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات مثل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا موضوع جديد مثل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه مثل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام. بعدها الذين يأكلون الربا لأن هذه كانت عن الزكوات والآية التي الذين يأكلون الربا كانت عن الربا. تفضل يا أخي. Ya. Kita ambil contoh, ya. Beliau menyebutkan contoh-contoh wakaf tam. Dimulai dari awal surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, kemudian setelahnya innalladzina kafaru sawaun alaihim. Itu wakaf tam. Bila kita berhenti di muflihun, humul muflihun. Karena sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang bertakwa, setelahnya menceritakan tentang orang-orang yang kafir. Kemudian selanjutnya sebelum kisah Nabi Adam.
sebelum kisah penciptaan Nabi Adam, yaitu wa huwa bikulli syai'in alim, ayat sebelumnya. Kemudian setelahnya wa idz qala rabbuka. Nah, kita apabila waqaf di sebelum wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu waqafnya waqaf tam. Atau setelah kisah Nabi Adam, sebelum kisah sebelum panggilan atau seruan kepada Bani Israel. Hum fiha khalidun, kemudian ya Bani Israel. Nah, di situ. Kemudian innallaha sari'ul hisab, kemudian wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di juz kedua, ya. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terbilang, ya, di beberapa hari yang tertentu. Nah, ini juga hukum yang berbeda, ya, menceritakan hukum yang berbeda, maka sebelumnya itu waqaf tam. Kemudian contohnya di juz ketiga surah Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirra wa alaniyah, yaitu tentang mengeluarkan infak, sedekah, zakat, ya, di malam ataupun pagi hari, siang hari, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Nah, itu. Kemudian ujung ayatnya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian setelahnya alladzina ya'kuluna riba. Nah, setelahnya itu ayat tentang memakan riba. Maka berhenti sebelum ayat alladzina ya'kuluna riba, itu waqafnya waqaf tam. Naam ya Syekhana. Tafadhal. تفضل يا شيخنا. نعم. نعم. عندنا التام هذا هو المطلق عندكم. الطاء عندكم في مصحف اندونيسيا هي التام عندنا، ولكن في تام وفي أتم، في تام وفي أتم. ما معنى تام وأتم يا شيخ؟ يعني التام على درجتين، درجة تتكرر كثيرا ودرجة قليلة جدا، كل 10 أو 5 آيات. أتعلمون أن الأمثلة التي ذكرتها لكم كلها أتم، وعندكم في مصاحفكم تستخدمون لها رمز العين اللي هي مقطع في الصلاة، قطع أو مقطع في الصلاة. فتقولون مثلا أولئك ولهم عذاب عظيم، عندكم عين، صح؟ في مصحف اندونيسيا عين. إن الله على كل شيء قدير، عين. والله بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة، عين. هم فيها خالدون، عين. مثل قول الله تبارك وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، عين. مثل قبل وإذ استسقى موسى، عين. كل ذلك اسمه مقاطع لأنه أتم، والأتم هذا يكون عند نهاية كل جزء، أقصد جزء يعني مقطع تام. مثلا أعطي لكم نموذج، سورة يوسف عليه السلام أليست كلها قصة واحدة؟ سورة يوسف عليه السلام هي قصة سيدنا يوسف، هل تقسم إلى مقاطع تامة؟ أقول لك نعم. وهو مع الرؤيا قصة، وهو مع وإخوته مع أنفسهم وهم يمكرون عليه قصة، ولما مكروا ووضعوه في الجب قصة، ولما شروه بثمن بخس قصة، وقصته مع امرأة العزيز قصة، ومع النسوة قصة، ومع يعني تفهمون، ومع الذين دخلوا معه السجن فتيان قصة، ومع تفسير الرؤيا قصة، ومع استدعائه من السجن إلى الملك قصة. فلو قسمتم سورة يوسف ونظرتم في المصحف الأندونيسي ستجدون مثلا
أكثر من 10 مواضع عين اللي هي نسميها المقطع الجزئي اللي هو أتم. تفضل يا شيخ. Ya, adapun yang tadi disebutkan, contoh-contoh yang disebutkan itu adalah contoh untuk wakaf atam. Itu wakaf yang lebih sempurna lagi daripada tam. Artinya atam itu lebih sempurna. Di mana dalam mushaf Indonesia itu ditandai dengan ain. Ditandai dengan ain. Contohnya tadi disebutkan, contohnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ada ainnya di mushaf Indonesia di surat Al-Baqarah awalnya. Awal surat Al-Baqarah. Sebelum ya ayuhan nasu ubudu. Nah, di situ kemudian di tempat-tempat lainnya banyak tanda ain. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan wakaf tam? Ya, apabila satu surat itu berisi kisah yang panjang, seperti misalnya di surat Yusuf. Surat Yusuf berisi satu kisah yang panjang. Apakah di dalamnya ada wakaf-wakaf tam? Kata beliau, iya. Jadi ada kisah-kisah kecil, kisah-kisah bagian yang di dalamnya, yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf. Yaitu ada kisah ketika bersama dengan saudara-saudaranya, ada kisah ketika di penjara, ada kisah ketika berhadapan dengan istri Al-Aziz. Kemudian ada kisah ketika bertemu dengan 2 orang di penjara, kisah takwil mimpi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan kisah-kisah yang disebut dengan maqta' juz'i, ya, bagian di dalam kisah di dalam Al-Qur'an. Nah, tafadhal ya Syekhana. نعم. يبقى ده هذا اسمه الوقف التام وأتم، وهذا هو شكله في المصحف الشريف. الوقف الثاني، يبقى الوقف التام تعريفه الأول يا شيخ بقى أن تقف عند كلمة لا ترتبط إعرابا ولا معنى بما بعدها، لا ترتبط كالنقطة، يعني لا بد أن نشبهها بالنقطة، لا تنسوا ذلك. هي كالنقطة، هي كالنقطة في الكلمات، كالنقطة في الكلمات لا تتكرر كثيرا، يعني في كل صفحة تجد 4 أو 5 أو 6 علامات تامة، لأن النقطة لا نستخدمها كثيرا. أما الوقف الكافي تقف عند كلمة لم ترتبط إعرابا، يعني انتهت الجملة إعرابا لكنها موصولة معنى. عندنا الفصلة، يعني مثلا أندونيسيا دولة عظيمة، شعبها مسلم، فصلة، أهلها طيبون، فصلة، تتكون من جزر، فصلة، عاصمتها مثلا جاكرتا مثلا، فصلة، هكذا كل جملة فصلة. هذا نسميه في علم الوقف وقف كافي. أعطي لكم نموذج: الله لا إله إلا هو، انتهت الجملة، وقف كافي. الحي القيوم، وقف كافي. لا تأخذه سنة ولا نوم، انتهت الجملة، وقف كافي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقف كافي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقف كافي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقف كافي. وسع كرسيه السماوات والأرض، وقف كافي. ولا يؤوده حفظهما، وقف كافي. وهو العلي العظيم، وقف كافي. نعم، هذا اسمه الوقف الكافي. يبقى الوقف الكافي كالفصلة، وهي أن نقف عند كلمة ارتبطت معنى وانفصلت إعرابا. تفضل يا أخي. Ya, wakaf tam itu bisa kita serupakan dengan titik, yaitu berhenti di satu tempat yang tidak ada hubungannya secara nahwu, secara tata bahasa, sudah selesai, sudah sempurna. Yang setelahnya itu kalimat yang baru, tidak ada hubungannya secara i'rab, secara gramatikal, sudah terpisah. Dan juga tidak ada hubungan secara makna juga. Secara makna juga tidak ada hubungan. Ya, secara makna juga tidak ada hubungan. Maka di situ wakaf sempurna.
Adapun waqaf kafi artinya waqaf yang cukup, ya cukup di situ ada waqaf ya sifatnya cukup, nggak sempurna. Nah, di situ artinya pada tempat yang tidak berhubungan secara nahwu, secara i'rab, namun dia berhubungan secara makna. Contohnya tadi beliau menyebutkan cerita Indonesia negara yang besar, penduduknya penduduk yang ramah, kemudian luas wilayahnya dan lain-lain sebagainya. Itu di situ ada koma yang artinya itu pemisah. Tapi kalimat selanjutnya itu masih berhubungan. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu diibaratkan wakaf kafi ini dengan koma. Contoh yang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat kursi Allahu la ilaha illahu, berarti di situ itu wakaf kafi. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, di situ wakaf kafi dan dan seterusnya. Nah, ya Syekhana. نعم نواصل معكم يا سيدنا. نعم. يبقى الوقف الكافي هو الوقف عند كلمة، الوقف عند كلمة ارتبطت معنا، انفصلت إعراب. طيب الوقف هذا أغلبه عندكم أيضا الطاء. الطاء عندكم هذا يعني الطاء تكون بين التاء وبين الكافي. خلاص؟ طيب بس عشان طيب ما الوقف الذي بعد ذلك؟ اسمه الوقف الحسن. الحسن. ما الحسن؟ الحسن هو الوقف في نصف الجملة. الوقف في نصف الجملة. الوقف في نصف الجملة. ما المشكلة؟ الوقف في نصف الجملة عندنا في اللغة العربية ماذا لو وقفنا في نصف الجملة؟ إن أعطت معنى حسن فالوقف حسن. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل أنا أفسدت المعنى؟ أنا واقف في نصف الجملة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن تكملة الجملة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو النصف الآخر من الجملة. لكن حينما وقفت هل فسد المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل هنا الوقف قبيح؟ لا، لأنني وقفت وأعطيت معنى حسن. فالوقف الحسن هو الوقف في نصف الجملة، تركت بقية الجملة. بقية الجملة ممكن أن يكون مفعول أو حال أو صفة أو بدل أو خبر أو أي شيء. المهم أن بوقفي لم يفسد المعنى، وقفي لم يفسد المعنى، وهذا نسميه حسن. عندنا في مصر ليس له علامة، أما عندكم في أندونيسيا اللي هو حرف الصاد، حرف الصاد اسمه مرخص. عندكم شكل لهذا الوقف وهو الصاد. تفضل يا أخي. نعم يا شيخ. أكتب أولا أنا في مصاحف مصر لا يوجد علامة، tidak ada tanda untuk wakaf ini. Di mashahif Indonesia ditandai dengan alamatuhu shad. murakhas min ar-rukhsah ya Syekhana. Rukhsah. المرخص من الرخصة. من الرخصة، وكلمة الرخصة يعني مش مسموع، يعني ليس معتمدا، ولكن يرخص لطول النفس. يعني الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ستجدون في مصاحفكم صاد، لأن الآية طالت، ولما طال الآية ضاق النفس فوضعوا له علامة الصاد. Ya.
Ya, baik. Eh, Adapun wakaf kafi itu tadi sudah kita bahas. Adapun wakaf hasan itu adanya di tengah kata, di tengah kalimat, bukan. Di tengah kalimat. Yang mana di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab itu kita harus melihat apakah berhenti di satu kata di tengah-tengah kalimat, di mana kalimatnya belum selesai, masih ada lanjutannya, apakah berhenti di situ merusak makna atau tidak. Apabila berhenti di situ tidak merusak makna, maka itu dinamakan wakaf hasan, ya. Baik, baik untuk wakaf di situ baik. Contohnya pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Di situ nggak ada tanda wakafnya di Quran mushaf-mushaf Mesir, ya. Dan itu katanya kalimatnya belum sempurna, kalimatnya belum selesai. Karena setelahnya itu ada lanjutannya. Nah, lanjutannya itu bisa itu objek dari kalimat itu, ya, atau maf'ul bihi, bisa itu sifat, bisa itu badal, bisa itu khobar dan lain sebagainya. Yang penting dia masih dalam satu kalimat. Tapi kalau kita berhenti di situ tidak merusak makna, seperti contoh ini, tiba alaikumullah, berhenti, itu tidak merusak makna, maka itu dinamakan wakaf hasan. Di mushaf Indonesia diberi tanda wakaf hasan ini dengan tanda sod, yang artinya murakhos atau diringankan. Meskipun diringankan, tapi dia bukan sandaran untuk melakukan wakaf, ya. Tapi boleh-boleh saja apabila kita perlu, ya, nafasnya misalkan tidak kuat, kita butuh keringanan dalam bacaan kita. Nam ya Syekhana. نعم. سامحني اليوم نقف هنا اليوم ونكمل الأربعاء القادم. سامحني ونبدأ إن شاء الله مرة أخرى من الوقف الحسن والصالح إن شاء الله. نعم. نبدأ من الوقف سامحني الحسن جدا. إن شاء الله. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا كثيرا يا شيخنا. شكرا وسامحوني على التأخير اليوم. سامحوني. نعم. يسر الله أمورنا إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله كما وعدتكم في إن شاء الله كتاب في أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود نأخذه مباشرة مخطوط، أجيزكم فيه إجازة خاصة، مخطوط منذ 600 عام في أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، وبعده ما لم يقع في القرآن إن شاء الله، أحكام لم تقع لها نماذج في القرآن الكريم. شكرا. ما شاء الله جزاكم الله خيرا كثيرا. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله. Nah, tadi Syekh berhalangan untuk tidak bisa melanjutkan, ya. Jadi mohon maaf tidak bisa melanjutkan, dan kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya di wakaf sod, ya, di tanda wakaf sod. Dan insya Allah beliau minta maaf tadi, ya, tidak bisa melanjutkan, dan juga atas keterlambatan beliau. Dan insya Allah beliau akan memberi kita ijazah tentang hukum-hukum nun, sukun dan tanwin yang ada manuskripnya, ya, tulisan makhtutotnya yang ditulis 600 tahun ke belakang. Beliau akan menjazahkan itu kepada kita. Dan juga kalau tadi juga beliau menyebutkan satu lagi, tapi itu nanti, ya, mungkin kalau yang jelas yang tadi yang pertama tentang ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ijazah yang beliau akan berikan ini. Jadi untuk pekan ini cukup singkat, ya. Mohon maaf. Seperti biasanya untuk pertanyaan bisa disampaikan, ya. Bisa disampaikan di kolom chat atau di grup, ya. Atau pertanyaan yang sebelum-sebelumnya belum terjawab, ya mohon maaf, ya. Mungkin bisa di up kembali, ya. Bisa di up kembali. Iya, apakah tidak semua akhir ayat itu wakaf tam? Iya, tidak semua akhir ayat wakaf tam. Nanti kita tanyakan, ya. Kita jawab via pesan ke beliau. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan
Yang lain? Silakan bisa Kayaknya juga di grup. Oh, boleh, boleh. Silakan. begini, saktah itu kan berhenti tanpa bernafas kan. Terus ketika kita membaca ayat-ayat pendek itu kadang-kadang orang-orang itu bacanya ya katakan saktah bukan saktah, dikatakan wakaf tidak wakaf. Tapi akhir kalimat itu sukun, hanya dia ini tidak nafas. Jadi apakah wakaf itu memang harus bernafas? Apakah boleh tidak bernafas wakaf itu? Demikian Ustaz. Seperti di akhir ayat itu apakah boleh kita cara wakafnya memang seperti wakaf, hanya tidak bernafas gitu, tidak mengambil nafas gitu, seperti sampah gitu. Bisa dipaham Ustaz? Ya, ya, ya. Ya. Kalau dari penjelasan beliau kemarin sih, wakaf itu harus mengambil nafas, ya, harus mengambil nafas. Jadi kalau tidak mengambil nafas, ya kurang tepat, ya, kurang tepat. Jatuhnya menjadi saktah nanti, gitu. Nah, ya itu saktah seperti itu apa? Ya anggaplah itu keliru, cuman kekeliruan itu tingkatnya sampai Oh, berapa? Atau iya. apakah ada ulama yang memperbolehkan saktah di setiap akhir ayat Rasul ayat? Karena saya pernah menemukan ibarat juga wakilah gitu, katanya kil, tapi Allah a'lam gitu. Kita tanyakan nanti apakah benar ada perkataan yang menyebutkan ada yang membaca dengan saktah di setiap akhir ayat, seperti itu ya? Iya, betul. Eh Kalau melihat penjelasan definisi itu kan kalau wakaf kan pasti bernafas, harus ambil nafas. Terus ketika baca ayat-ayat pendek dengan baca yang cepat, itu kadang-kadang tidak mengambil nafas dan cara wakafnya ya wakaf taskin, wakaf sukun begitu, hanya tidak mengambil nafas begitu. Iya, ini banyak ya. Itu. Iya. Apalagi yang bacanya cepat-cepat biasanya. Iya, ya itu Bacanya Ustaz. cepat. Jadi misalnya Nggak sempat alif ngambil lam ya. nafas. Iya, Ya, alif qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ya. Mestinya kan qul huwallahu ahadunillahu samad kan begitu mestinya. Hmm. Atau Bagaimana kalau yang penjelasan? pendek-pendek dan cepat itu yang mau ngambil nafas kan kesulitan juga, Ustaz. Baca cepat, ayatnya pendek-pendek. Akhirnya kalau wakaf sebentar-bentar ngambil nafas, sebentar-bentar ngambil nafas gitu. Ya, sebenarnya kalau pandai dalam membacanya bisa apa? Memilih Dua wasol, soal. wasol betul, bukan bukan wakaf gitu. Kalau ingin cepat, ingin nggak kerepotan tadi ngambil nafas, tapi di wasol aja. Gitu. Nggih. Nggih, memang yang betul memang harus Yang wasal betul memang. seperti itu. Nggih. Ada lagi pertanyaan dari para asatid atau sadat sekalian? Ada Ustaz. Silakan. Ya. Boleh, nanti saya tulis di sini. Ya. Jadi kalau ditulis Mau, kan bisa kerekam gitu. ya baik. Minta untuk bacaan wasol Al-Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihah yang diwasolkan menurut jalur Satibiyah itu seperti apa gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita makmum ini ya, imam membaca Al-Fatihah sangat cepat. Sehingga ketika kita membaca wasol pun ketika sir, kita nggak sampai gitu. Terus dengan cara apa orang-orang itu membaca? Nah, yang saya tahu untuk mempercepat bacaan Al-Fatihah itu kan diwasolkan. Nah, itu. Cuma yang dibenarkan menurut riwayat Hafiz lewat jalur
Satibiyah itu seperti apa bacaan wasolnya Al-Fatihah? Terima kasih Ustaz. Ya, sebagian imam membaca Al-Fatihah dengan sangat cepat sehingga meskipun makmum sudah Diwasol. baca wasol, Ya Al-Fatihah tidak diwasolkan bisa mengejar tidak. cepatnya bacaan imam. Itu yang menurut riwayat Imam Hafiz Jalur Satibiyah gitu ya. Itu yang seperti apa bacaan wasolnya Al-Fatihah? Mungkin ada apa ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari yang kami ketahui, barangkali seperti itu ya. Jadi harapan kami kan kalau dalam sholat wajib ya, kita pakainya tidak ada sholat kecuali mendapat Al-Fatihahnya kan gitu. Nah, kalau kita ngikuti imam yang cepat berarti hampir setiap rakaat kita yang rawat sholat isya misalkan, rawat yang ketiga dan keempat kita nggak dapat sholatnya itu, harus menambah gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau saya sih ngiranya, saya kira yang memang sangat cepat itu bacanya memang cepat aja gitu. Tapi bacaan wasol ya satu versi bacaan wasol itu ujung-ujungnya ya nggak ada yang dibaca mat arid di sukun ya, tidak ada yang dibaca 4 harokat 6 harokat, dibaca 2 harokat kalau ada matnya di ujung sebelum huruf terakhir. Jadi bacanya ya satu versi aja baca wasol itu. Cuman bedanya ya cepet banget. Kalau yang cepet banget ya berarti ya emang cepet. Memang yang benar itu bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu memenuhi syarat ya, memenuhi syarat bacaannya tidak ada yang merusak makna. Ya, hurufnya tidak ada yang kurang. Gitu. Video dari Buya. Wah, ini bisa diperjelas mungkin nih Ustaz Kahfi Buya dari Buya. Buya siapa ini? Ada video dari Buya. Buya siapa ini? Bahwa Al-Fatihah Buya Syafi'i. Buya Syafi'i. Syafi'i siapa? Buya Syafi'i. Ya, intinya bahwa Fatihah salah kalau berhenti. Kalau berhenti salah karena baris masih kasroh di ayat Ar-Rahmanir-Rahimi Malik Yaumiddini. Oh, ini mungkin bisa ditunjukkan videonya nih. Boleh di grup ya, dikirim. Apa sebenarnya penjelasannya itu kan berarti dia tidak membolehkan bacaan dengan wakaf. Padahal wakaf itu sunnah dari Nabi ya. Nabi berhenti di setiap ayat. Jadi mungkin bisa kalau masih ada link videonya bisa di-share nih Ustaz. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa di tanda wakaf titik 3 mu'anakoh mungkin ya? Mu'anakoh itu tidak boleh berhenti di keduanya. Ya, kenapa? Kita bisa tanyakan nanti ya. Karena memang sepertinya kalau berhenti di keduanya artinya jadi salah gitu ya. Artinya jadi tidak tepat. Kalau berhenti di keduanya. Kalau di banyak mushaf itu terdapat wakaf titik 3 itu contohnya dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ditandai dengan tanda titik 3. Kalau berhenti di keduanya maka artinya di tengah-tengahnya itu jadi nggak jelas. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Fihi itu artinya apa? Ya, apakah menjadi arti yang salah atau memang nggak jelas artinya? Nah, itu yang menyebabkan akhirnya tidak boleh berhenti seperti itu. Dan contoh-contoh lainnya di dalam Al-Quran.
Satu lagi Qadijin Syamhurish Musalsal Al-Fatihah baca di depan Nabi. Dalam Musalsal Al-Fatihah baca di depan Nabi, apakah satu nafas baca Al-Fatihah dan apakah boleh baca begitu kalau punya talenta nafas panjang? Nah, ada lagi yang mengusulkan lebih dari 4 pertemuan. Nah, mudah-mudahan beliau berkenan ya. Saya juga insya Allah akan melobi ya, biar kita menyelesaikan kitabnya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah menuju jam 10, 1 menit lagi. Ini pertanyaan yang dari yang terakhir ini, Qadijin Syamhuris Musalsal Al-Fatihah dalam Musalsal Al-Fatihah berarti riwayat dan bacakan Al-Fatihah gitu disebutkan yang diceritakannya. Baca di depan Nabi. Apakah satu nafas baca Al-Fatihahnya? Ya, ini mungkin bisa di share juga nih riwayatnya di grup nih. Oh, ya, ini dari sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani ya. Apakah boleh baca kalau dengan satu nafas? Boleh ya. Kalau nafasnya panjang boleh. Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haram. Kata Imam Al-Jazari. Tidak ada wakaf yang wajib ataupun haram kecuali dengan sebab-sebab tertentu ya. Kalau baca Al-Fatihah satu nafas nggak akan ada yang merusak arti ya, nggak ada wakaf lazim di situ, nggak ada tanda mim ya, tanda wakaf lazim tidak ada, jadi baca terus nggak apa, asalkan nafasnya kuat gitu. Izin pamit sudah adzan sholat isya. Wah, di mana ini? Sudah adzan sholat isya berarti bedanya dengan kita 3 jam ya. Ya. Allah barakallahu fikum. Baik, kita akhiri ya pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan tadi di awal, agak terlambat kita memulai. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang kita dapatkan dari majelis ini dan tidak mengurangi manfaat yang kita bisa petik dari pemaparan dari Syekh tentang topik ini, yaitu wakaf dan ibtida. Dan juga kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan kitab ini sampai akhir ya, secara ringkas ya, tidak detail seperti itu tapi ringkas, tapi kita bisa menyelesaikannya. Mungkin Al-Fakir juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik perkataan maupun yang lainnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran.